أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے ہم فقہی احکام سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اس شخص پہ جو اللہ کا دین سیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کریں، بھلائی کا ارادہ کریں، جس پہ اللہ اپنا فضل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں، دین کا علم اسے دیتے ہیں، دین پہ غور و فکر کرنے کا اسے موقع دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ایسی کتب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ دل جمعی سے یہ علم لینے کی توفیق بخشے، اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کتب پہ عمل کریں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ آج الباب التاسع 9واں باب ہے، اور کتاب ہماری ہے کتاب الصلاۃ، یعنی کہ درر البہیہ کے اندر جو کتاب ہے ہماری وہ کون سی ہے؟ کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کا ہے 9واں باب۔ وہ کیا ہے؟ باب القضاء للفوائد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فوت شدہ نمازوں کی قضا دینا۔ جو نمازیں فوت ہو گئیں، یعنی کہ ان کا وقت نکل گیا، مثال کے طور پہ عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تو اب یہ نماز کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج نکل آیا، تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ اذا کان الترک عمدا لا لعذر فدین اللہ احق ان یقضى، کہ جب نماز کو چھوڑا گیا ہو عمدن، جان بوجھ کر، لا لعذر بغیر کسی عذر کے، تو اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان یقضى، کہ اس کی قضا دی جائے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اشارہ کر گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں پہ اختلاف ہے۔ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کہ ایک آدمی نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر فرض نماز قضا کر دی، اس کا وقت نکال دیا۔ مثال کے طور پہ عصر سے لے کے مغرب تک وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی، سورج ڈوب گیا، تو کیا کرکٹ کا میچ دیکھنا کوئی عذر ہے؟ اور اس کے ذہن میں بھی تھا کہ عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، کسی تقریب میں بیٹھا ہوا تھا، اور نماز اس کی قضا ہو گئی، اذان کی آواز اسے آئی، یا اس نے گھڑی دیکھی اور اس کو پتہ چل گیا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، پھر بھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کرام کا قول یہ ہے، اور یہ اس مسئلے میں پہلا قول ہے، کہ اس پہ واجب ہے کہ اس نماز کو ادا کرے، اس کی قضا دے۔ ائمہ اربعہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ائمہ اربعہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ،
امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس آدمی پہ اس نماز کی قضا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ قضا دے بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرا قول نرم ہے، بلکہ یہ سخت ہے۔ جن کے پہلا قول یہ تھا کہ چلیں جو غلطی ہونا تھی ہو گئی، جو گناہ ہونا تھا ہو گیا، اب یہ نماز پڑھ لیں۔ لیکن دوسرے قول والے کہہ لیں کہ آپ پڑھیں بھی تو کوئی فائدہ نہیں، جرم اتنا بڑا ہے کہ توبہ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ میں اس قول کی نسبت کرتے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد۔ نمبر 2 ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف۔ نمبر 3 عبداللہ بن مسعود کی طرف۔ نمبر 4 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ نمبر 5 تابعین میں سے امام ابن سیرین کی طرف۔ نمبر 6 عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی مشہور خلیفہ راشد ہیں، ان کی طرف۔ اور اس قول کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، کس نے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ اور اس کو اختیار کیا شیخ البانی نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی؟ ان لوگوں کے دلائل میں سے ایک دلیل میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پہ فرض ہے کہ نماز ادا کریں اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ تو جیسے وہ نماز درست نہیں ہے جو وقت سے پہلے ادا کر لی جائے، ایسے ہی وہ نماز بھی درست نہیں ہے جس کا وقت گزر چکا ہو۔ اب رہ گئے وہ علماء کرام جو کہتے ہیں کہ اس نماز کی قضا دینی چاہیے، اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی دلیل کی طرف اشارہ کر دیا امام شوکانی رحمہ اللہ نے۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ فدین اللہ احق ان یقضی، یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عورت نے سوال کیا کہ ان کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، والدہ فوت ہوئی ہیں اور حج ادا نہیں کر سکیں، تو میں ان کی طرف سے حج ادا کروں تو کیا یہ کفایت کر جائے گا؟ اس کی طرف سے حج کی ادائیگی ہو جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، اس کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کا قرض ہے۔ تو اگر آپ یہ ادا کریں تو یہ قرض، اللہ کا قرض دوسرے قرض کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی کہ آپ کا والد فوت ہو جائے، آپ کی والدہ فوت ہو جائے اور پتہ چلے انہوں نے کسی کے پیسے دینے تھے، ان کے ذمے کسی کا قرض تھا، تو کیا آپ کے ذمے یہ قرض ہے یا نہیں؟ وارثوں کو چاہیے کہ وہ قرض ادا کریں۔ اور یہ قرض کس کا تھا؟ کسی بندے کا۔ اور حج ادا نہیں کیا، فرض تھا، واجب تھا، یہ قرض کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا قرض بندوں کے قرض کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو نماز اگر فوت ہو گئی ہے، قضا ہو چکی ہے، تو اس کی ادائیگی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آپ کے ذمے اللہ کا قرض ہے، اور آپ زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔
تو آپ اس قرض کو ادا کریں۔ یہ دلیل کس نے دی؟ امام شوکانی رحمہ اللہ نے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اب آپ یہ نماز ادا کریں بھی تو ادا نہیں ہوگی۔ اس بارے میں ان کا قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان کی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں المحلہ کے متن میں کہہ رہے ہیں، شرح بعد میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، حتیٰ خرج وقتها، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا، فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، تو یہ اس نماز کو اب کبھی بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ اب کیا کرے؟ کہتے ہیں فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ، اب یہ اس جرم کی تلافی کے طور پہ، متبادل کے طور پہ کیا کرے؟ کثرت سے نفل نمازیں ادا کرے، خیر کے دیگر کام کرے، نیکیاں کرے، لِيُثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ ان نیکیوں سے روز قیامت اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وَلْيَتُبْ، اور وہ نماز جان بوجھ کر ترک کر دینے پہ اللہ سے توبہ کرے، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ کافی طویل گفتگو کی ہے انہوں نے اس موضوع پہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں۔ تو یہ ہم نے گفتگو پڑھی ہے کون سی نماز کے بارے میں؟ جس کو جان بوجھ کر قضا کیا گیا ہے۔ اب رہے گی کون سی نماز؟ کون جی؟ اب وہ نماز رہ گئی جس کا وقت نکل گیا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے۔ اچھا، پہلی نماز کے بارے میں اب راجح موقف کیا ہوا؟ دو موقف تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ جمہور علماء اکرام کا موقف کیا تھا کہ قضا دی جائے، جرم اس نے کیا ہے، گناہ اس نے کیا ہے، لیکن نماز تو پڑھنی ہے، اللہ نے واجب قرار دی ہے نماز۔ اور دوسرا موقف یہ تھا کہ ایسی نماز کو ادا کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب کیا کی جائے؟ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تو اس میں کوئی واضح قول بیان کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ بہرحال وہ نماز ادا کر لے اور ساتھ توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِعُذْرٍ، اور اگر نماز چھوڑی ہے لعذر، کسی عذر کی وجہ سے۔ اچھا، عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ نیند آ گئی اور نیند کا غلبہ ہو گیا، اگر نماز کا وقت قریب ہے اور آپ سو رہے ہیں تو آپ کو سونا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز ہونے والی ہے، اب نماز پڑھ کر سوئیں۔ لیکن جاگنے کی کوشش کے باوجود آپ کی آنکھ لگ گئی، یا آپ جب سوئے تھے آپ نے اٹھنے کا بندوبست کیا، اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ کو اٹھا دیں، بیگم سے کہا کہ آپ کو اٹھا دیں، دوستوں کی ڈیوٹی لگائی، الارم لگایا، سب کچھ کیا، پھر بھی آپ نہیں اٹھ سکے، یا آپ میدان جنگ میں ہیں، دشمنوں سے لڑائی
لڑی جا رہی ہے. ایک ہے کہ لڑائی ہونے والی ہے، ایک کیا ہے؟ لڑی جا رہی ہے. تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، گولے برسائے جا رہے ہیں، اور نماز خوف ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. چلتے پھرتے نماز ادا کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو نماز رہ گئی تو اس کو کیا کہیں گے؟ عذر کی وجہ سے نماز کا رہنا. یا آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اور بیٹی کی شادی کے موقع پہ بہت سے والدین ہوش کھو بیٹھتے ہیں. صورتحال ایسی بن جاتی ہے، بنا دی جاتی ہے کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا. لڑکے والوں کا پریشر کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں. تو ایسے کسی موقع پہ ذہن میں ہی نہیں آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عذر ہوگا. اچھا، تو اب عذر ہو تو پھر کیا ہے؟ اب دیکھیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِعُذْرٍ، اور اگر یہ نماز کا ترک کر دینا لعذر کسی عذر کی وجہ سے ہے، فلیس بقضاء، تو کہتے ہیں اس کو قضا کہنا ہی نہیں چاہیے، قضا نہیں ہے پھر، بل اداء، بلکہ اس کو ادا کہیں گے. دیکھیں نا، ایک لفظ بولا جاتا ہے قضا، ایک کیا بولا جاتا ہے؟ ادا. ادا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھا گیا، اور قضا کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھا گیا. یہ قضا، یہ ادا، یہ دو اصطلاحات ہیں جو بعد میں قائم کی گئی ہیں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قضا کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں فقہا نے اس لفظ کو اس معنی میں ادا کیا کہ وہ نماز جسے وقت کے بعد ادا کیا جائے. تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا شرعی عذر ہے اور نماز رہ گئی ہے، اس کا وقت اگرچہ گزر گیا ہے، لیکن ایسی یہ نماز قضا نہیں ہے، بل ادا، بلکہ یہ ادا ہے فی وقت زوال العذری، عذر کے زائل ہونے کے وقت میں. یعنی کہ عذر جو تھا وہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے بعد یہ ادا کی جا رہی ہے، تو اس کو ادا، یہ ادا ہے، یہ قضا نہیں ہے. یہاں پہ چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو تائید کریں گے امام شوکانی کے اس موقف کی. پہلے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 684 684، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 684، یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃً، جو نماز بھول جائے، اس کو ذہن میں نہ رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، من نسی صلاۃً فلیصلیھا، اس پہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے. کب؟ اذا ذکر، جب اسے یاد آ جائے. لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. پھر یہ آیت تلاوت ہوئی، واقیم الصلاۃ لذکری، میری نماز کو قائم کریں جب یاد آئے. تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ نماز بھول گئے ہیں تو شریعت کہتی ہے جب یاد آئے تب ادا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت اب ہوا ہے، یعنی کہ اب بھی اس کا وقت ہے. اسی موضوع پہ اب آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث نمبر 680 680، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے گا ذرا، یہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہمیں اس سے کئی فوائد ملیں گے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
حین قفل من غزوۃ خیبر، جب آپ غزوہ خیبر سے، جنگ خیبر سے واپس آئے، سارا لیلہ، تو آپ رات کو چلتے رہے، سفر کرتے رہے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، حتیٰ اذا ادرکہ القرا عرس، یہاں تک کہ جب آپ اونگنے لگے، نیند غالب آنے لگی، تو عرسا، تو آپ آرام کرنے کے لیے اتر گئے، پڑاؤ ڈالا۔ وقال علی بلال، اور آپ نے جناب بلال سے کہا، اکلأ لنا اللیلہ، کہ آپ نے آج رات ہمارے لیے کیا دینا ہے؟ پہرا دینا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھانا ہے۔ فصلی بلال ما قدر لہ، تو بلال رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی، اور اتنی نماز پڑھی جتنی ان کی قسمت میں تھی، ان کی تقدیر میں لکھی تھی۔ یہ کون سی نماز تھی؟ تہجد، نفل۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سو گئے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ لیٹ سو رہے ہیں تو جناب بلال کی ڈیوٹی لگا کے سوئے ہیں۔ جب آپ لیٹ سوئیں، آپ کو پتہ آپ کی نماز خطرے میں ہے، تو کوئی بندوبست کریں اٹھنے کا۔ فلما تقارب الفجر، جب فجر کا وقت قریب ہوا، تو استند بلال الی راحلتہ، تو جناب بلال بیٹھ گئے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر، مواجہ الفجری، جدھر سے فجر طلوع ہونی تھی ادھر منہ کر کے۔ فغلبت بلالا عیناہ، جناب بلال پہ آنکھیں غالب آ گئیں، ان کی نیند غالب آ گئی۔ وہو مستند الی راحلتہ، اور وہ ابھی تک اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال، نہ اللہ کے نبی کو جاگ آئی، نہ بلال کو، ولا احد من اصحابی، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو، حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان پہ پڑنے لگیں۔ سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے رہ گئے تو سورج نہیں نکلا، سورج نہیں نکلا۔ بلال نے اذان، کیا کہتا ہے وہ قوالی میں، بلال نے اذان نہ دی تو سحر نہ ہوئی۔ سورج تو نکلا اپنے وقت پہ۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہونے کے اعتبار سے پہلے شخص تھے۔ ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ گھبرا گئے کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ تو آپ نے کہا، ای بلال، اے بلال، یعنی کہ بلال یہ کیا؟ فقال بلال، تو جناب بلال نے اپنی معذرت پیش کی یہ کہتے ہوئے، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میری روح کو اسی ذات نے پکڑ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا جس نے آپ کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کہ جیسے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ پہ نیند غالب آ گئی، میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، اقتادوا، اپنی سواریاں چلاؤ، نکلو یہاں سے۔ فاقتادوا رواحلہم شیئا، انہوں نے تھوڑا سا اپنی سواریاں چلائیں۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا۔ وامر بلالا، اور آپ نے بلال کو حکم دیا۔ فاقام الصلاۃ، تو انہوں نے نماز قائم کی، اور اس کی وضاحت دیگر روایات میں آتی ہے کہ اذان دی، اقامت کہی۔ اور یہ اذان کب دی جا رہی فجر کی؟ سورج نکلنے کے بعد، دن کے ٹائم۔ تو کیا آج کل مسجد میں فجر کی اذان نہ ہو تو پھر صبح 9 بجے اذان دی جائے؟ نہیں، یہ لوگ کہاں تھے؟ شہر سے باہر، سفر میں، اور شہر میں اگر اذان دیں گے آپ صبح 8 بجے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کون سی اذان ہے۔ تو اگر اذان دینی بھی ہے تو بغیر سپیکر کے آپ دے لیں۔ فصلی بہم الصبح، تو آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز ادا کر لی، قال، تو آپ نے کہا، من نسی الصلاۃ، جو نماز بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، وہ نماز ادا کرے جب اسے یاد آئے۔ فإن اللہ قال اقم الصلاۃ لذکری، کیونکہ اللہ تعالی نے کہا کہ نماز قائم کریں جب میری یاد آئے۔
اب ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے راوی تھے انس رضی اللہ عنہ، دوسری آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تیسری سن لیں، اس کے راوی ہیں ابو قتادہ، اور اس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 681 681۔ آپ یہ پوری حدیثیں تو نہیں لکھ سکیں گے ظاہر ہے، لیکن نمبر لکھ لیا کریں کم از کم، تاکہ بعد میں آپ چیک کر سکیں، دیکھ سکیں۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کسی سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، فقال، تو آپ نے کہا، انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم، کہ تم چلتے رہو گے زوال شمس کے بعد پچھلے پیر، یعنی کہ زور سے لے کے مغرب تک، ولیلتکم، اور رات میں بھی، وتأتون الماء ان شاء اللہ غدا، اور تم پانی پہ پہنچو گے اگر اللہ نے چاہا صبح۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے، کہاں ٹھہرتے تھے؟ جہاں پانی موجود ہو، ٹھہرنے کا فائدہ تو ہو۔ تو آپ نے کہا کہ تم چلتے رہو گے رات کو بھی اور ابھی بھی، اور پانی پہ کب پہنچو گے؟ صبح۔ فانطلق الناس، لوگ چلتے رہے، لا یلوی احد علی احد، کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ قال ابو قتادہ کہتے ہیں، حدیث سنیے ذرا، قابل توجہ ہے۔ فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر، جب آپ چل رہے تھے سواری پہ بیٹھ کے، حتی ابہار اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، وانا الی جنبہ، میں آپ کے پہلو میں تھا، ساتھ ساتھ تھا۔ قال فنعس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اونگنے لگے۔ نیند کے سامنے آپ بھی بے بس تھے، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جو نیند کی کمزوری سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ فمال عن راحلتی، آپ اپنی سواری سے جھکنے لگے، یعنی کہ ایسے جھکنے لگے، خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں گر نہ جائیں۔ فاتیت، تو میں آپ کے پاس آیا، فدعمتہ، میں نے آپ کو سہارا دیا۔ سہارا کس نے دیا؟ اللہ کے رسول کو، صحابی ابو قتادہ نے۔ من غیر ان اوقدہ، میں نے سہارا اس انداز سے دیا کہ میں نے آپ کو بیدار نہیں ہونے دیا، ان کے آرام سے۔ حتی اعتدل علی راحلتہ، حتیٰ کہ آپ سواری پہ سیدھے بیٹھ گئے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں، ثم سارا، پھر سفر آپ نے جاری رکھا، چلتے رہے، حتی تحور اللیل، حتیٰ کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ مال عن راحلتہ، آپ پھر سواری سے نیچے کی طرف جھکنے لگے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں، فدعمتہ من غیر ان اوقدہ، میں نے پھر آپ کو سہارا دیا لیکن آپ کو بیدار نہیں کیا، اور آپ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے سواری پہ۔ کہتے ہیں ثم سارا، پھر سفر آپ نے جاری رکھا، چلتے رہے، حتی اذا کان من آخر سحر، جب سحری کا آخری وقت تھا، مال میلتن ہی اشد من المیلتین الاولیین، اس بار آپ جھکے، اور یہ جھکنا پہلی دو بار جھکنے سے کہیں زیادہ تھا۔ حتیٰ کاد ینجفل، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں۔ فاتیت، تو میں آیا تو میں نے آپ کو سہارا دیا۔ فرفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، اور آپ نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے، کہ تم کون ہو بھائی، کیونکہ رات کا وقت ہے۔ قلت ابو قتادہ، میں نے کہا ابو قتادہ ہوں۔ قال متی کان ھذا مسیرک منی، تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟ قلت، میں نے کہا، ما زال ھذا مسیری منذ اللیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے شروع سے میں آپ کے ساتھ ایسے ہی چل رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، سو جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس لیے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ حافظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے کیونکہ تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، جیسے تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے ایسے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، هل ترانا نخفى علی الناس، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں لوگوں سے پوشیدہ کہیں لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا، هل ترى من احد، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا، هذا راکب، یہ ایک سوار ہے، پھر وہ دوسرا سوار ہے، حتیٰ کہ ہم جمع ہو گئے تو ہم 7 ہو گئے۔
تو نبی علیہ السلام فماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقی راستے سے سائڈ پہ ہو گئے, نیچے چلے گئے, راستے سے راستہ چھوڑ دیا آپ نے. فوضع راسہ, اور اپنا سر زمین پہ رکھ کے سو گئے. ثم قال, لیکن سوتے ہوئے کیا کہا, احفظوا علینا صلاتنا, ہماری نماز کی حفاظت کرنا, نماز کو ضائع نہ ہونے دینا, یعنی کہ تم میں سے کسی نے نماز کے لیے اٹھانا ہے. جب آپ لیٹ سو رہے ہیں, نماز آپ کو لگتا ہے کہ خطرے میں پڑ جائے گی, تو اٹھنے کا پہلے بندوبست کریں. فکان اول من استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب سے پہلے اللہ کے رسول بیدار ہوئے. والشمس فی ظہرہ, اور سورج جو تھا وہ آپ کی پشت میں تھا. فقمنا فزعین, تو ہم بھی گھبرائے ہوئے اٹھے. پھر آپ نے کہا ارکبوا, سواریوں پہ بیٹھ جاؤ. فرکبنا, ہم بیٹھے تو ہم چلے. حتیٰ اذا ارتفعت الشمس, جب سورج مزید بلند ہو گیا. نزل, آپ نیچے اترے. ثم دعا بمیضاۃ, پھر آپ نے وضو کا برتن منگوایا, پانی کا برتن منگوایا. جو کانت معی, جو میرے پاس تھا. فیہا شیء من ماء, اس میں کچھ پانی تھا. فتوضأ منہا وضوءا دون وضوء, آپ نے اس سے ہلکا سا وضو کیا. وبقی فیہا شیء من ماء, کچھ پانی باقی رہ گیا. پھر آپ نے ابو قتادہ سے کہا کہ یہ پانی کے اس برتن کو سنبھال کے رکھنا, اس کا آگے چل کے ایک اس کا معاملہ ہوگا. ثم اذن بلال بالصلاۃ, پھر بلال نے نماز کے لیے اذان دی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین, ذرا دھیان سے سنیے گا, اللہ کے نبی اسلام نے 2 رکعتیں ادا کیں. یہ کون سی 2 رکعتیں ہو گئیں, سنتے ہیں. ثم صلی الغداۃ, پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. اچھا, اب صبح کی نماز کب پڑھی جا رہی ہے, دن کے ٹائم. اور دن کی نمازیں جہری ہوتی ہیں کہ سری؟ دن کی نمازوں میں امام صاحب قرات آہستہ آواز سے کرتے ہیں, اونچی آواز سے نہیں کرتے. اور فجر کی نماز میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے کہ آہستہ آواز سے, لیکن پڑھی کب جا رہی ہے, دن کے ٹائم. تو راوی کہتے ہیں فصنع کما کان یصنع کل یوم, آپ نے ایسے ہی کیا جیسے روزانہ کیا کرتے. جن فجر کی نماز ایسے ہی پڑھائی جیسے روزانہ پڑھاتے تھے. اچھا, اب اگلی بات سنیے گا دھیان سے. کہتے ہیں ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ کے نبی وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو گئے. ورکبنا معہ, ہم بھی سوار ہو گئے آپ کے ساتھ. کہتے ہیں ابو قتادہ فجعل بعضنا یحمس الی بعض, ہم میں سے کوئی دوسرے سے آہستہ سواد میں کہنے لگا ما کفارۃ ما صنعنا بتفریطنا فی صلاتنا, ہم نے نماز کے معاملے میں بڑی کمی کوتاہی کی ہے, تو اس کا کفارہ کیا ہوگا, اس کا ازالہ کیسے ہوگا, اس کی تلافی کیسے ہوگی. ثم قال, تو آپ علیہ السلام نے کہا اما لکم فی اسوہ, کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں, تم میری اقتداء نہیں کرو گے. ثم قال, پھر آپ نے کہا اما انہ لیس فی النوم تفریط, سونے کی وجہ سے نماز رہ جائے تو یہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. انما التفریط علی من لم یصلی الصلاۃ, کمی کوتاہی وہ آدمی کرتا ہے جو جاگ رہا ہے. ابو داؤد کی روایت میں یہاں پہ ہے جو جاگ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مجرم, یہ ہے گنہگار, اس نے کمی کوتاہی کی ہے. فمن فعل ذلک, تو جو یہ کام کرے, فلیصلیھا حین ینتبہ لھا, یعنی کہ جو سویا رہ جائے وہ نماز پڑھے جب جاگے. فاذا کان الغد, جب اگلا دن ہو, فلیصلیھا, تو اس نماز کو پڑھے عند وقتھا, اس کے وقت مقررہ پہ. تو یہ اب میں نے 3 مسلم شریف کی احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی ہم ان سے کئی مسائل انشاءاللہ اخذ کریں گے, کئی فوائد ہمیں اس سے ملیں گے. اچھا, ابھی فی الحال میں نے یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے کیوں رکھی تھیں, کیونکہ امام شوکانی کیا کہہ رہے تھے, دوبارہ سن لیں ان کے الفاظ. وہ کہہ رہے تھے کہ وَإِن كَانَ لِعُذْرٍ, اگر نماز ترک ہوئی ہے کسی عذر کی وجہ سے, فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ, تو وہ قضا نہیں ہے, بل اداء, بلکہ وہ ادا ہے, فی وقت زوال العذر, عذر کے ختم ہو جانے کے وقت میں. اس کے بعد کہتے ہیں الا صلاۃ العید, سوائے نماز عید کے, یعنی کہ سوائے نماز عید کے کہ جب وہ قضا ہو جائے, ففی ثانیہ, تو اس کو ادا کیا جائے گا عید کے دوسرے دن میں. اچھا, یہ کیسے ہوگی نماز عید
کے قضا ہونے میں عذر کیسے ہو سکتا ہے؟ امام شوکانی خود اس کی وضاحت کرتے ہیں اپنی دوسری کتاب میں کہ مثال کے طور پہ اس کو علم نہیں ہو سکا کہ آج عید کا دن ہے، چاند لوگوں نے دیکھا لیکن اس کے محلے میں اطلاع نہیں پہنچی، اس کے گاؤں میں اطلاع نہیں پہنچی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرے دن عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل دیکھ لیں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1157 1157، اور راوی ہیں ابو عمیر بن انس، مشہور و معروف صحابی جناب انس بن مالک کے بیٹے ابو عمیر، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عمومۃ لہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچاؤں سے، اور ان کے چچا کون ہیں؟ صحابہ کرام میں سے ہیں، کہ ان رکبا جاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک قافلہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یشہدون، وہ گواہی دے رہے تھے کہ انہم رأوا الہلال بالامس، کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا ہے، عید کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ فامرہم، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ان یفطروا، کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ یہ روزہ نمبر کون سا تھا؟ 30واں روزہ تھا نا؟ تو گواہی مل گئی کہ چاند تو نظر آ چکا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں۔ وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب صبح ہو تو أَن يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، تو پھر عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے نکلیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب امام شوکانی کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہاں پہ چند امور میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعلق ہمارے اسی موضوع سے ہے۔ نمبر 1، کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اسے فوری طور پہ ادا کیا جائے، مزید تاخیر نہ کی جائے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا انس بن مالک والی حدیث میں، کہ جو نماز بھول جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھے، یہ نہیں کہا تھا بعد میں پڑھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھیں، ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں، نہیں، فوراً اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ اٹھے تو آپ نے فوراً ادا نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام سے کہا سواریوں پہ بیٹھو، بیٹھے، آگے گئے، وہاں پہ اترے، وضو کیا گیا، اذان دی گئی، سنتے پڑھی گئیں، پھر نماز ادا کی گئی۔ تو کیا پھر تاخیر کی گنجائش ہے؟ نہیں، فوراً ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے نکلو، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ شیطان آ گیا ہے، یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ شیطان آ گیا ہے۔ تو یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہاں نماز ادا نہیں کی، ورنہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جو نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے اس کو کب ادا کریں؟ جب یاد آئے، بھول گئے تھے آپ، اب اس کو ادا کریں، یہ نہیں کہا کہ بعد میں ادا کریں، تو فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، اگر ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ انہیں ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں واجب نہیں ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے۔ اور اس مسئلے میں دلیل وہ احادیث بنیں گی جن کا تعلق غزوہ خندق سے ہے۔ غزوہ خندق میں جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کی ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئیں، تو آپ نے انہیں ترتیب سے ادا کیا تھا۔ نمبر 3، کہ جب وہ نماز جس کا ابھی وقت ہے اس کا وقت
تھوڑا سا باقی رہ جائے، یعنی کہ اتنا وقت باقی رہ گیا کہ ایک نماز ادا ہوگی، یا موجودہ نماز ادا کر لیں یا وہ نماز ادا کر لیں جو پہلے کیا ہو چکی ہے، قضا، تو پھر ترتیب ساقط ہو جائے گی، پھر آپ موجودہ نماز کو ادا کریں، پہلی تو قضا ہو چکی ہے، اس کو تو قضا ہونے سے بچائیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا علماء کرام؟ مثال کے طور پہ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہے اور مغرب سے 5 سے 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اب آپ کی ظہر کی نماز بھی رہتی ہے، عصر کی بھی رہتی ہے، ظہر کی قضا ہو چکی، اب ان 5-10 منٹوں میں آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کی یا عصر کی، تو کون سی پڑھیں گے پھر؟ عصر کی پڑھیں، ظہر کی تو قضا ہو چکی ہے، عصر کو قضا ہونے سے بچائیں۔ نمبر 4، جب جماعت قائم ہو چکی ہو اور آپ کی پہلے سے ایک نماز رہتی ہے، تو آپ کون سی نماز اب ادا کریں گے جماعت کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ عصر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور آپ کی نماز رہتی ہے کون سی؟ ظہر کی۔ اب آپ نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن نیت کس نماز کی کریں گے؟ نیت دل میں کی جاتی ہے، لیکن کون سی نماز کی نیت کریں گے، ظہر کی یا عصر کی؟ تو اس مسئلے میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ امام صاحب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھیں، کیونکہ وہ عصر کی پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز تو آپ کی رہ گئی، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے، اور ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں عصر کے بعد۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ترتیب کو بغیر عذر کے آگے پیچھے کرنا درست نہیں ہے، تو آپ عصر والے امام کے پیچھے کون سی نماز پڑھیں؟ ظہر کی، اور ظہر کے بعد آپ عصر کی پڑھ لیں۔ پانچواں مسئلہ، کہ جو نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، امام شوکانی تو کہتے ہیں آپ اس کو قضا کہیں نہیں، لیکن بہرحال یہ لفظ چلتا ہے تو ہم چلا رہے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہے۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ آپ فوت شدہ کہہ لیں چلیں، جو نماز آپ کی رہ گئی، فوت ہو گئی، اب آپ اسے ادا کرنے لگے ہیں اس کا اصل وقت نکل جانے کے بعد، وہی گفتگو جو پہلے ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں دن کے ٹائم، تو طریقہ نماز کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا کہ اس نماز کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس کو اس کے اصل وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد، عصر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، مغرب کے بعد ادا کر رہے ہیں، تو کیا آپ امام صاحب اونچی آواز سے قرات کریں گے؟ نہیں، سری نماز پڑھی جائے گی، آہستہ قرات کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو یہ ان نمازوں کے تعلق سے ہمارا پانچواں مسئلہ تھا۔ ہماری بہن سوال لکھا ہے انہوں نے کہ عورت کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
تو عورت کی نماز کا تو مسئلہ آسان ہے جب کہ وہ گھر میں پڑھ رہی ہو، کہ اس کی جماعت تو نہیں چھوٹ رہی، اس لیے وہ پہلے ظہر کی پڑھے بعد میں عصر کی پڑھے۔ لیکن اگر مسئلہ ہے کس کا، دوسری نماز کے بھی قضا ہو جانے کا، ظہر کی نماز پڑھی نہیں اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور مغرب ہونے میں کتنے منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ، تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز کو پڑھے، کم از کم اس کو وقت پہ ادا کر لے۔ ظہر کی نماز اس کی پہلے ہی فوت ہو چکی ہے، اصل وقت سے لیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا تعلق تھا قضا نمازوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نمازیں قضا کرنے کے جرم سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہم نے سب نمازیں وقت پہ ادا کر لی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت اس حال میں آئے کہ 2-3 نمازیں ہمارے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔